ہم بندے اٹھائیں گے نہیں. ہم انشاءاللہ تعالی اپنی بات کریں گے سب لوگوں سے. پارٹیوں سے بھی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن کراچی کی بہتری کے لیے ہم یہ چاہیں گے کہ اب لوگ واقعتاً ہمارا ساتھ دیں اور ہم اس عدم اعتماد کے ذریعے سے تعمیر و ترقی کا ایک نیا سفر شروع کر سکیں. پرسوں انشاءاللہ یعنی 14 تاریخ کو ہم بلدیاتی انتخاب کا تقریباً یہ 1 سال مکمل ہونے کو آ گیا ہے. حالانکہ یہ کیمپین تو تقریباً 2 سال ہی لگا لیں آپ. اس کے اوپر پورا ایک وائٹ پیپر ہم نے بنایا ہے، اور یہ وائٹ پیپر آنے والے قومی اور صوبائی انتخابات کے لیے ایک آئینہ ہوگا جو الیکشن کمیشن کو دکھایا جائے گا. میں خیر مقدم کرتا ہوں اعجاز انور چوہان صاحب کی یہاں سے ٹرانسفر ہونے کو، چونکہ ہم نے بار بار نشاندہی کی تھی کہ انہوں نے بہت غلط طریقے سے پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا تھا، اور میں ریکارڈ پر ہوں. بار بار ہم نے اس کی نشاندہی کی تھی کہ یہ باعث تھے بالکل جماعت اسلامی کا راستہ انہوں نے روکنے میں پیپلز پارٹی کی معاونت کی تھی، نتیجے تبدیل کروائے تھے. ان دنوں ڈی آر اوز کے ساتھ مل کر یہ شب خون مارا تھا. بہرحال ٹرانسفر ہوا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جو نئے الیکشن کمشنر سندھ کے آئے ہیں وہ بالکل شفاف اور منصفانہ طریقے سے اپنے پورے کام کو کریں. الیکشن کمیشن ایک ریاستی ادارہ ہے، اور ہم اس ادارے کو چاہتے ہیں کہ یہ اپنے حصے کا کام کرے. لیکن بہرحال کئی سوال موجود ہیں. گورنرز کی تعیناتی ہوئی ہے. سندھ میں ایم کیو ایم کا گورنر ہے، کے پی میں جے یو آئی کا گورنر ہے، اور پنجاب میں نون لیگ کے گورنر ہیں. اسی طرح بلوچستان میں جب پارٹیوں کے گورنر موجود ہوتے ہیں تو ان کی موجودگی میں کیسے شفاف انتخاب ہوگا؟ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا جو کنسپٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جو ووٹر لسٹ ہے اس کے اوپر سوالات موجود ہیں. اسی طرح سے ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ عدلیہ سے ہونے چاہیے آروز ڈی آروز. مجھے نہیں معلوم کہ عدلیہ کیوں اپنی جان چھڑانا چاہتی ہے. میں اب بھی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس فائز عیسیٰ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کی اس درخواست کو وہ قبول کریں، اور اگر آروز ڈی آروز کا انہوں نے نوٹیفیکیشن نکال بھی دیا ہے تو یہ حکم جاری کریں کہ اب عدلیہ اور شفل کر کے اس طرح عدلیہ کہ پنجاب کی عدلیہ سندھ اور کے پی میں، کے پی کی سندھ میں، سندھ کی کے پی میں، اسی طرح بلوچستان کو شفل کریں. صوبوں کے عدلیہ نہیں ہونی چاہیے، اور ادھر ادھر کر کے آپ آروز ڈی آروز بنائیں. اس سے قدرے بہتری پیدا ہو سکتی ہے. اور بھی سوالات موجود ہیں لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، اس لیے شفاف انتخاب ہونا چاہیے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو یہ حکومتی پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، نون لیگ، یہ سارے کے سارے الیکشن کو ڈیلے کروانا چاہتے ہیں. کل تو ایم کیو ایم نے بھی پہلا الیکشن سے بھاگنے کا پہلا اپنا اندیا دے دیا ہے. انہیں نظر آ گیا ہے کہ ان کو رسپانس نہیں مل رہا. ان کی پارٹی کے جو بھی مسائل ہیں وہ ان کے اپنے مسائل ہیں، لیکن پبلک کے لحاظ سے کراچی کے عوام اب ان کی کسی چال میں نہیں آ رہے. اور 35 سال کا یہ سفر جو کراچی کے لوگوں نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر کیا ہے، کتنے لوگ تو قتل ہو گئے، کتنی ہماری معیشت تباہ ہو گئی. صنعتیں دیکھیں، آج بھی کوئی آواز ہی نہیں ہماری. 50 صنعتیں بند ہونے جا رہی ہیں. گیس کا بحران ہے شدید ترین. کچھ کرنے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہیں. حکومتوں میں ہمیشہ موجود رہے ہیں، آئی ٹی منسٹر رہے اور آئی ٹی کا بیڑا غرق کر دیا. تو ان لوگوں کو جن کی پرفارمنس ہی نہیں ہے، بلکہ ان کی پرفارمنس سانحہ بلدیہ ہے، ان کی پرفارمنس بھتہ خوری اور دہشت گردی ہے، اور جس کا اقرار خود ان کے ایک رہنما نے کہا کہ ہمارا سگنیچر قتل تو ہو سکتا ہے، ہمارا سگنیچر جو ہے وہ بھتہ تو ہو سکتا ہے، ہمارا سگنیچر اغوا برائے تاوان تو ہو سکتا ہے، لیکن ہم 259 انسانوں کو اس طرح جلاتے نہیں ہیں بھتے کے اوپر. لیکن یہ تو ظاہر انہوں نے کہا تھا. ہم جانتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے تھے اور کیا کر سکتے ہیں، اور آپ نے ہماری نسلوں کو کس طرح تباہ کیا، خاص طور پر مہاجروں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس پورے عمل میں. تو اب ہم اپنی مزید نسلیں تباہ نہیں کر سکتے. یہ رسپانس ان کو نہیں مل رہا، اس لیے بھاگنا چاہتے ہیں. تو اب تو ساری پارٹیاں حکومت میں جو شامل رہی ہیں پی ڈی ایم میں، وہ سب کی سب فرار حاصل کرنا چاہتی ہیں. جماعت اسلامی کا موقف یہ ہے کہ الیکشن کراؤ. 90 دن میں ہونا چاہیے تھا، لیکن اب 8 فروری ہے تو 8 فروری کو الیکشن کراؤ. الیکشن کے تقاضے پورے کرو، شفاف انتخاب کراؤ، اور اس طرح کا انتخاب کراؤ کہ جس پر کم سے کم سوال پیدا ہو. بہت بہت شکریہ.